شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری، آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یو اے ای کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن یعنی ایمریٹس کا کوڈ EK ہے اور اس کا K کراچی ہے۔ یہ ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی، لہٰذا یہ آج بھی امارات کراچی ہے۔ مالٹا کے بچوں کے سلیبس میں PIA کا پورا ایک باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائی۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کی اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے۔ ملائیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلاء نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فارمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلا ڈیم کی بڈ کی تھی اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کر مطالعے اور مشاہدے کے لیے منگلا آتے تھے اور اس منصوبے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ یو اے ای کی فرما روا زید بن سلطان ال نہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو ان کا استقبال کمشنر راولپنڈی کرتا تھا۔ ہمارے وزیر بھی ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے اور سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو پوری امریکی کابینہ نے صدر جان ایف کینیڈی سمیت ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کے دونوں سائیڈوں پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے تھے اور پاکستان زندہ باد اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، پاکستان نے ایک دور ایسا بھی دیکھا ہے جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد دیتا تھا، لیکن پھر اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اور دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے اور ایک وقت اب ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا کبھی ہم نے سوچنے کی زحمت کی ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، مگر سوال پھر بھی وہی ہے کہ کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو جی ہاں، ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ہم تاحال ایک قوم ہے اور ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے، لہٰذا ہم آج اگر نیند سے جاگ اٹھیں، ہم آج اپنے حال پر رحم کریں تو ہم 10 سے 20 برسوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور قرضے دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ کوئی بھی سیاستدان 2 یا حد 3 سے زیادہ مدت تک وزیر اعظم نہ رہ سکے اور ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے۔ کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ملک میں کمپنی کھول سکے اور کاروبار کر سکے اور حکومت اسے 5 سال تک ٹیکس کی رعایت دے۔ ہم فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں اور 30 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنرمند بھی بنائیں۔ ملک میں کوئی شخص بے ہنر اور بے روزگار نہ ہو۔ اور آخری مشورہ، ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز ایک ہی بار بیٹھ کر اگلے 20 سال کا قومی منصوبہ تیار کر لیں اور پھر کوئی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کرے اور جو کرے اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ ناظرین، آپ یقین کیجئے کہ ہم ان چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت اور آبرو کی شاہراہ پر آ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی طرح بھیک مانگ مانگ کر ختم ہو جائیں گے اور تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک نہیں ملے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اللہ تعالیٰ اس وطن پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔